أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أزواجه من بعده أبدا
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبنائهن ولا أبناء إخوانهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. صدق الله العظيم. 22 پارے میں سورہ احزاب کی آیات 53 سے 55 تک پڑھی گئی. ترجمہ ہے: اے ایمان والو، مت جاؤ نبی کے گھروں میں مگر جو تم کو حکم ہو کھانے کے واسطے، نہ راہ دیکھنے والے اس کے پکنے کی، لیکن جب تم کو بلائے تب جاؤ. پھر جب کھا چکو تو آپ چلے آؤ، اور نہ آپس میں جی لگا کر بیٹھو باتوں میں. اس بات سے تمہاری تکلیف تھی نبی کو، پھر تم سے شرم کرتا ہے اور اللہ شرم نہیں کرتا.
ٹھیک بات بتلانے میں، اور جب مانگنے جاؤ بیویوں سے کچھ چیز کام کی تو مانگ لو پردے کے باہر سے، اس میں خوب ستھرائی ہے تمہارے دل کو اور ان کے دل کو، اور تم کو نہیں پہنچتا کہ تکلیف دو اللہ کے رسول کو، اور نہ یہ کہ نکاح کرو اس کی عورتوں سے اس کے پیچھے کبھی، البتہ یہ تمہاری بات اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے، اگر کھول کر کہو تم کسی چیز کو یا اس کو چھپاؤ سو اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ گناہ نہیں ان عورتوں کو سامنے ہونے کا اپنے باپوں سے، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھائی کے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بہن کے بیٹوں سے، اور نہ اپنی عورتوں سے، اور نہ اپنے ہاتھ کے مال سے، اور ڈرتی رہو اے عورتوں اللہ سے، بے شک اللہ کے سامنے ہے ہر چیز۔ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بے بلائے مت جایا کرو، مگر جس وقت تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے تو جانے میں مذائقہ نہیں، مگر تب بھی جانا ایسے طور پر ہو کہ اس کھانے کی تیاری کے منتظر نہ رہو، یعنی بے دعوت تو جاؤ مت، اور دعوت ہو تب بھی بہت پہلے سے مت جا بیٹھو، لیکن جب تم کو بلایا جائے کہ اب چلو کھانا تیار ہے تب جایا کرو، پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو، اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو، کیونکہ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے تو وہ تمہارا لحاظ کرتے ہیں اور زبان سے کچھ نہیں فرماتے کہ اٹھ کر چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ صاف بات کہنے سے کسی کا لحاظ نہیں کرتا، اس لیے صاف صاف کہہ دیا گیا۔ اور اب سے یہ حکم کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تم سے پردہ کیا کریں گی، تو اب سے جب تم ان سے کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر کھڑے ہو کر وہاں سے مانگا کرو، یعنی بے ضرورت تو پردے کے پاس جانا اور بات کرنا بھی نہ چاہیے، لیکن ضرورت میں کلام کا مذائقہ نہیں، مگر رویت نہ ہونا چاہیے۔ یہ بات ہمیشہ کے لیے تمہارے دلوں اور ان کے دلوں سے پاک رہنے کا عمدہ ذریعہ ہے، یعنی جیسے اب تک جانبین کے دل پاک ہیں اس سے آئندہ بھی احتمال عدم طہارت کا دفع ہو گیا، جو کہ غیر معصوم کے اعتبار سے بھی نفسی ہو سکتا تھا، اور حرمت ایذائے نبوی صرف فضول جم کر بیٹھ جانے ہی کی صورت میں منحصر نہیں، بلکہ علی الاطلاق حکم ہے کہ تم کو کسی امر میں جائز نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلفت پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو، یہ خدا کے نزدیک بڑی بھاری معصیت کی بات ہے، اور جس طرح یہ نکاح ناجائز ہے ایسے ہی اس کا زبان سے ذکر کرنا یا دل میں ارادہ کرنا یہ سب گناہ ہے، تو اگر تم اس کے متعلق کسی چیز کو زبان سے ظاہر کرو گے یا اس کے ارادے کو دل میں پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کو دونوں کی خبر ہوگی، کیونکہ وہ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، بس تم کو اس پر سزا دیں گے کہ ہم نے جو اوپر حجاب کا حکم دیا ہے اس سے بعض مستثنا بھی ہیں، جن کا بیان یہ ہے کہ پیغمبر کی بیویوں پر اپنے باپوں کے سامنے ہونے کے بارے میں کوئی گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں کے یعنی جس کے بیٹا ہو، اور نہ اپنے بھائیوں کے، اور نہ اپنے بھتیجوں کے، اور نہ اپنے بھانجوں کے، اور نہ اپنی دین شریک عورتوں کے، اور نہ اپنی لونڈیوں کے، یعنی ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ اور اے پیغمبر کی بیویوں، ان احکام مذکورہ کی تعمیل میں خدا سے ڈرتی رہو، کسی حکم کے خلاف نہ ہونے پائے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے، یعنی اس سے کوئی چیز مخفی نہیں، جو اس کے خلاف کرے گا اس کو سزا سے ڈرنا چاہیے۔ سورہ احزاب کی ابتدا ہی سے یہ بات بالکل واضح ہو کر سامنے آتی رہی ہے کہ اس صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور انہی آداب میں سے آج بھی چند مزید آداب کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں بغیر کسی اجازت کے داخل نہ ہو، اور جب اجازت ہو جائے اس وقت داخل ہو، کھانے کے لیے اگر بلایا جائے تو جب کھانا پک کے تیار ہو جب حاضر ہو، اور جب کھا پی چکو تو پھر اس کے بعد مزید مت بیٹھے رہو، بلکہ فوری وہاں سے منتشر ہو جاؤ، واپس چلے جاؤ۔ اگر تم وہاں کھانے کے بعد بیٹھے رہو گے بات چیت کرتے ہوئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور ان کے گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوگی، ان کو مشکل پیش آئے گی، اور وہ تمہارا لحاظ کرتے ہوئے کبھی بھی تم کو کچھ نہیں کہیں گے کہ تم کو تکلیف ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ صحیح بات کو ظاہر کرنے سے شرماتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ حق بات کو واضح کر کے بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر کوئی چیز لینی دینی ہو، کوئی ضروری بات ہو، تو اس کا بھی ادب و احترام بتلا دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے نبی کی بیویوں سے بات کرو اور ضرورت کے حد تک کی بات کرو، یہ بات دونوں کے لیے بہت اچھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے بھی اور امتیوں کے لیے بھی، دونوں ہی کے لیے یہ بات بہتر ہے کہ ان کے قلوب پاک اور صاف رہیں، کسی قسم کے کوئی شیطانی وسوسے ان دونوں کے دلوں میں نہ آنے پائے۔ پھر اس کے بعد ایک مزید حکم دیا گیا کہ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی کبھی بھی نکاح نہیں کرے گا، یعنی کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات گویا کہ بیوہ رہیں گی، اور عام طور پہ مسلمان عورتوں کو حکم ہے کہ ان کا شوہر انتقال کر جائے تو وہ ایام عدت پوری ہونے کے بعد کسی اور سے نکاح کر سکتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ ہی کے لیے خاص ہے، آپ کے بعد بھی کوئی دوسرا مرد ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر اس قسم کے کسی خیالات کو تم دل میں پکاتے ہو یا اپنی زبان سے ظاہر کرتے ہو کہ نبی کی بیویوں سے نعوذ باللہ کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے، کبھی زبان سے ظاہر کرے یا دل میں چھپائے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ ان کے چھپانے سے بھی واقف ہے، ان کے ظاہر کرنے سے بھی واقف ہے، اور ایسا کوئی بھی کام اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ تصور کیا جائے گا۔ وَإِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، ایسی کوئی بھی بات چاہے چھپی ہوئی ہو یا ظاہر کی گئی ہو، اللہ کے پاس بہت بڑی نوٹس میں آئے گی اور اللہ کے پاس اس کا بہت زیادہ بڑا معاملہ سمجھا جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس کو گناہ تصور کیا جائے گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ وہ اپنے باپوں کے سامنے آ سکتی ہیں، اپنے بھائیوں کے سامنے آ سکتی ہیں، اپنے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں، اپنے بھائی کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں، اپنی بہن کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہیں، والا ما ملکت ایمانہن، یا پھر اپنے ہاتھ کے مال یعنی لونڈیوں اور ان عورتوں کے سامنے آ سکتی ہیں جو اہل ایمان ہیں، مسلمان عورتوں کے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ غیر مسلم عورتوں سے بھی حجاب کرنے کا حکم دیا گیا تھا ازواج مطہرات کو، اور ان عورتوں کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا واتقین اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈرتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے، دیکھ رہا ہے، گواہ ہے۔ آیات مذکورہ میں اسلامی معاشرت کے چند آداب و احکام کا بیان ہے، جس کا تعلق سابقہ آیات سے یہ ہے کہ جو آداب ان آیات میں تلقین کیے گئے وہ ابتداءً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان اور آپ کی ازواج کے متعلق نازل ہوئے ہیں، اگرچہ حکم ان کا آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اگرچہ کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا نام لے کر تذکرہ کیا ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، بیوت النبی کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا ذکر ہے، لیکن تمام مفسرین فقہاء علماء نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ یہ آیتیں عام مسلمان عورتوں کے لیے بھی ہیں، عام مسلمان امتیوں کے لیے بھی ہیں، کہ وہ بھی ان تمام امور کا لحاظ رکھیں، اسی پر عمل کریں۔ پہلا حکم کیا ہے؟ دعوت طعام اور مہمان کے بعض آداب۔ کوئی مہمان بن کر جائے کسی کے پاس تو اس کو کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے کیا آداب ہیں، یہ سارے مسائل انہی آیات سے اخذ کیے گئے ہیں، مستنبط ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ،
ولیکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. اس میں دعوت طعام اور مہمانی کے متعلق 3 احکام کا بیان ہے، اور حکم اگرچہ سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، مگر سبب نزول چونکہ خاص واقع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں ہوا، اس لیے عنوان میں بیوت النبی کا ذکر فرمایا گیا. پہلا یہ ہے کہ نبی کے مکان میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اور سورہ نور کی آیات سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ حکم عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ جب کسی کے مکان میں جائیں تو بلا اجازت اندر نہ گھس جائیں، اجازت طلب کریں، آواز دیں، دستک دیں. لیکن آج کے زمانے میں بیل بجانے کا سسٹم ہے، تو بیل بجا کر معلوم کریں کہ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں، اور جب اندر آنے کی اجازت مل جائے اسی وقت وہ اندر داخل ہو سکتے ہیں. اگر اندر آنے کی اجازت نہ ملے، صاحب خانہ گھر والوں کی طرف سے کوئی رسپانس نہ ملے، کوئی جواب نہ ملے، تو 3 بار آواز دینے کے بعد وہاں سے وہ واپس چلا جائے. سورہ نور میں اس کی مزید تفصیلات موجود ہیں کہ اگر 3 بار آواز دینے کے بعد گھر والوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو پھر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ابھی کسی کام میں مشغول ہے، آپ کو وقت نہیں دے سکتے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہاں سے ان کو واپس ہو جانا چاہیے. اور اس میں برا بھی نہیں ماننا چاہیے. ہم گئے تو دروازہ بھی نہیں کھولے، جواب بھی نہیں دیے، ملے بھی نہیں، ایسا اعتراض اور ایسی لوگوں کو شکایت ہو سکتی ہے. ایسی کسی شکایت کے کرنے سے بھی منع کیا گیا کہ آدمی کی اپنی ذاتی زندگی ہے، پتہ نہیں وہ کس کام میں مصروف ہے، اس وقت آپ سے ملاقات نہیں کر سکتا ہے، اس لیے آئندہ پھر کبھی آپ آئیے اور ان سے وقت لے کر ملاقات کیجیے. دوسرا ادب یہ ہے کہ جب داخل ہونے کی اجازت بلکہ کھانے کی دعوت بھی ہو تو وقت سے پہلے آ کر کھانا تیار ہونے کے انتظار میں نہ بیٹھ جاؤ. غیر ناظرین اناہ، ناظر کے معنی اس جگہ منتظر کے ہیں، اور لفظ انا بکسر حمزہ کھانا پکنے کو کہتے ہیں. آیت میں لا تدخلوا سے ایک استثناء تو الا ان یؤذن لکم کا بلفظ الا کیا گیا ہے. یہ دوسرا استثناء بلفظ غیرہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ بلا اجازت داخل ہو اور نہ وقت سے پہلے آ کر کھانا پکنے کا انتظار کرو، بلکہ وقت پر جب بلایا جائے اس وقت مکان میں داخل ہو. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا. تیسرا ادب یہ ہے کہ کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے اپنے کاموں میں منتشر ہو جاؤ. دعوت کے گھر میں باہم باتیں کرنے کے لیے جم کر نہ بیٹھو. فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ. یہ عام حالات میں ہے جہاں عادتاً مہمانوں کا کھانے کے بعد دیر تک بیٹھے رہنا میزبان کے لیے باعث کلفت، ہاں اس لیے کہ وہ فارغ ہو کر اپنے دوسرے کاموں میں لگنا چاہتا ہے، یا اس لیے کہ ان کو فارغ کر کے دوسرے مہمانوں کو کھلانا مقصود ہے. اور جہاں حالات اور عادت سے معلوم ہو کہ کھانے کے بعد مہمانوں کا دیر تک باہمی باتوں میں مشغول رہنا میزبان کے لیے موجب کلفت نہیں، وہ اس سے مستثنا ہے. یہ مسائل بیان کیے گئے. خاص طور سے جب گھروں میں دعوت ہوتی ہے تو گھر میں تو آدمی کے اپنے دوسری مشغولیات ہوتی ہیں، اس کی مصروفیات ہوتی ہیں. خاص طور سے آج کے زمانے میں جب کہ لوگ چھوٹے چھوٹے مکانوں میں رہتے ہیں، مختصر مکانات ہیں، بہت زیادہ لوگ وہاں دیر تک جمع ہو کے بیٹھ نہیں سکتے، تو وہاں سے کھانا کھاتے ہی لوگوں کو چلے جانا چاہیے واپس. اس کے علاوہ اگر کہیں شادی خانہ ہے، کھلا ہوا ماحول ہے اور لوگ کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں تو اس میں اجازت ہے، اس لیے کہ وہ کسی کا پرائیویٹ مکان نہیں ہے. شادی خانہ لیا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہاں لوگ کچھ دیر جمع ہو، بیٹھیں، بات چیت کریں، آپس میں ملے، تو اس میں اجازت ہو سکتی ہے. ایسے ہی کوئی کانفرنس ہال ہے، کوئی ہوٹل ہے جہاں پر دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے اور وہاں پر کھانے کے بعد بھی کچھ دیر بیٹھ کر بات چیت اور گفتگو کی جا سکتی ہے، تو اس میں اجازت ہے. خاص طور سے گھروں میں جہاں لوگوں کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے وہاں پر کھانے کے بعد دعوت کے بعد زیادہ دیر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ حکم خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے لیے تو پوری تاکید کے ساتھ ہے، لیکن عام حالات میں بھی یہی حکم ہے دوسرے لوگوں کے گھروں کے سلسلے میں. جیسا کہ آج کل کی پارٹیوں دعوتوں میں رواج ہو گیا ہے. دلیل اس کی آیت کا اگلا جملہ ہے جس میں ارشاد ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. یعنی کھانے کے بعد باتوں میں مشغول ہونے کی ممانعت کا سبب یہ ہے کہ ایسا کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی، کیونکہ مہمانوں کے کھانے کا انتظام زنانہ مکان میں ہوتا تھا. وہاں مہمانوں کا دیر تک ٹھہرنا گھر والوں کے لیے موجب کلفت ہونا
ظاہر ہے۔ آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مہمانوں کے اس طرز عمل سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر چونکہ خود اپنے گھر کے مہمان ہیں، اس حالت میں ان کو ادب سکھانے سے حیا مانع ہوتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانا یہ آپ کی عادت تھی، اس لیے آپ لوگوں کو یہ بات نہیں بول سکتے تھے اور آپ خاموش رہتے تھے، لیکن عملاً آپ کو تکلیف ہوتی تھی کہ آپ گھر کی خواتین کو کہاں بٹھائیں گے اور خود آپ اپنے دیگر مشغولیات میں کیسے مشغول ہو سکتے ہیں جبکہ لوگ بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے شرماتے تھے یا ہچکچاتے تھے کہ لوگوں کو کیسے کہا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ اب اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لے کر یہ بات لوگوں کو پہنچا رہے ہیں کہ دیکھو یہ بات صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم مہمان ہونے کا خیال کرتے ہوئے تم سے بات نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ صاف طور پر بغیر کسی شرم کے جھجک کے یہ بات حق تمہیں بتلا رہا ہے، اس سے تم کو آگاہ ہو جانا چاہیے۔ آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ مہمانوں کے اس طرز عمل سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر چونکہ اپنے گھر کے مہمان ہیں، اس حالت میں ان کو ادب سکھانے سے حیا مانع ہوتی ہے، مگر حق بات کے اظہار میں اللہ حیا نہیں کرتا۔ اس جملے سے مہمانوں کے اکرام اور خاطرداری کا کتنا بڑا اہتمام معلوم ہوا کہ اگرچہ مہمانی کے آداب سکھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں تھا، مگر اپنا مہمان ہونے کی حالت میں آپ نے اس کو بھی مؤخر کیا، یہاں تک کہ خود حق تعالیٰ نے قرآن میں یہ ادب سکھانے کا اہتمام فرمایا۔ یہ مہمانی کے آداب اور کسی کے گھر میں جانے اور کھانے اور گھر میں داخل ہونے کے سلسلے میں احکامات ہیں۔ دوسرا حکم عورتوں کے پردے کا ہے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ۔ اس میں اگرچہ سبب نزول کے خاص واقعے کی بنا پر بیان اور تعبیر میں خاص ازواج مطہرات کا ذکر ہے، مگر حکم ساری امت کے لیے عام ہے۔ خلاصہ حکم کا یہ ہے کہ عورتوں سے اگر دوسرے مردوں کو کوئی استعمالی چیز، برتن، کپڑا وغیرہ لینا ضروری ہو تو سامنے آ کر نہ لے، بلکہ پردے کے پیچھے سے مانگے، اور فرمایا کہ پردے کا حکم مردوں اور عورتوں دونوں کے دلوں کو نفسانی وساوس سے پاک رکھنے کے لیے دیا گیا ہے۔ ایک بہت خاص چیز کی طرف یہاں پر لوگوں کی توجہ دلائی گئی ہے کہ آج کے زمانے میں جبکہ بے پردگی کا عام رواج ہے، عورتوں مردوں کا اختلاط کافی حد تک بڑھ گیا ہے۔ اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر اس سے بچنا بھی چاہے تو اس کے لیے بچنا ممکن نہیں رہا ہے۔ ہر جگہ عورتوں سے اختلاط ہے، راستے میں، بازار میں، تعلیمی اداروں میں، کام کاج کی جگہوں پر، تجارتی مراکز میں، اور پھر آپ کے ذاتی گھروں کے اندر میں بھی پردے کا وہ رواج نہیں رہا جو شرعی پردہ ہے۔ بظاہر تھوڑا بہت پردہ کرتے ہیں لوگ، لیکن جتنی سختی سے پردے کا حکم دیا گیا ہے اس کی پابندی شاید ہی کہیں ہوتی ہوگی۔ عام طور پر یہ رواج نہیں ہے، اس لیے یہ بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل بھی پاک صاف رہے اور ان عورتوں کے دل بھی پاک صاف رہے۔ حکم کس کو دیا جا رہا ہے، کس کے توسط سے دیا جا رہا ہے، کس کو ذریعہ بنا کر دیا جا رہا ہے، یہ بات بہت قابل غور ہے۔ ہم اور آپ کبھی ایسے معاملے پیش آ جاتے ہیں کہ عورتوں سے اختلاط کی نوبت آتی ہے، بات چیت کرنے، لینے دینے کی، دوسری باتیں جو ہے ہی ٹھاٹا، ہنسی مذاق، غیر شرعی رسومات، یہ تو بہت ہی گناہ اور بہت ہی حرام ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن عام طور پہ لین دین جو ہے اس میں تو لوگ یہ بولتے بھائی بس بات چیت کرے، جو چیز دینی تھی دے دی، جو بولنا تھا بول دیا، آگے ان سے جو سننا تھا سن لیا، آگے ہمارے دل میں کسی قسم کا وسوسہ نہیں، کسی قسم کی برائی نہیں، کوئی گناہ کا احتمال ہی نہیں ہے، ایسا دل میں خیال ہو سکتا ہے۔ تو اس کو رفع کیا گیا، کس کو کہہ کر کیا گیا؟ صحابہ کرام سے مخاطب کیا گیا کہ یہ قرآن جب نازل ہوا تو صحابہ کرام کی جماعت تھی، اور کس سے لین دین کے متعلق حکم دیا جا رہا ہے؟ ازواج مطہرات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں،
اور یہ حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس سے پہلے کی آیتوں میں آ چکا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں تمام امت کی مائیں ہیں. جب یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے خود قائم کر دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے پاک دامن اور کون سی عورت ہو سکتی ہے کہ جس کے متعلق کسی قسم کا وسوسہ کسی کے دل میں آئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے بڑھ کر پاک دامن اور صاف اور پاک دل اور خیارات رکھنے والا آئندہ کی امت میں کون آدمی ہو سکتا ہے؟ کون اس کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود اس پاک اور صاف ماحول میں ان پاک اور صاف ہستیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی پاکی کا ذریعہ ہے، ان کے دلوں کے لیے بھی پاکی کا ذریعہ ہے. یہ بات بہت زیادہ قابل غور ہے. اس جگہ یہ بات قابل نظر ہے کہ یہ پردے کے احکام جن عورتوں مردوں کو دیے گئے ہیں، ان میں عورتیں تو ازواج مطہرات ہیں جن کے دلوں کو پاک صاف رکھنے کا حق تعالیٰ نے خود ذمہ لے لیا ہے، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت یذہب عنکم الرجس اہل البیت میں مفصل آ چکا ہے. دوسری طرف جو مرد مخاطب ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں، جن میں بہت سے حضرات کا مقام فرشتوں سے بھی آگے ہے. لیکن ان سب امور کے ہوتے ہوئے ان کی طہارت قلب اور نفسانی وساوس سے بچنے کے لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ مرد عورت کے درمیان پردہ کرایا جائے. آج کون ہے جو اپنے نفس کو صحابہ کرام کے نفوس سے پاک اور اپنی عورتوں کے نفوس کو ازواج مطہرات کے نفوس سے زیادہ پاک ہونے کا دعویٰ کر سکے اور یہ سمجھے کہ ہمارا اختلاط عورتوں کے ساتھ کسی خرابی کا سبب نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے. اس لیے ہر قدم پر مردوں کو عورتوں کو دونوں کو احتیاط برتنی چاہیے اور پردے کا بھرپور اہتمام کرنا چاہیے. اس میں تھوڑی بہت بھی غلطی یا تساہل ہوتا ہے تو یقیناً عورتیں بھی گناہ گار ہیں، مرد بھی گناہ گار ہیں. آیات مذکورہ کے اسباب نزول، ان آیات کے سبب نزول میں چند واقعات بیان کیے جاتے ہیں جن میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ مجموعہ واقعات نزول آیات کا سبب بنے ہوں. شروع آیت میں جو مہمانی کے آداب بیان ہوئے کہ بغیر بلائے کھانے کے لیے نہ جائے اور کھانے کے انتظار میں نہ بیٹھیں، جس کا سبب نزول ابن ابی حاتم نے سلیمان بن ارقم سے یہ نقل کیا ہے کہ آیت ان فقلاء اور بوجھل لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو بغیر دعوت کے کسی کے مکان میں جا بیٹھیں اور کھانے کا انتظار کریں. امام عبد بن حمید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت بعض لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو انتظار میں رہتے اور کھانے کے وقت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں جا کر بیٹھ جاتے اور باہمی باتوں میں مشغول رہتے یہاں تک کہ کھانا تیار ہو جاتا تو اس میں شریک ہو جاتے تھے. ایسے لوگوں کے لیے ہدایت جاری ہوئی جو شروع آیات میں مذکور ہے. یہ واقعات پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کے ہیں، جب عام مرد زنانہ مکان میں آتے جاتے رہتے تھے. جیسے کہ کچھ واقعات کا یہاں ذکر کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض لوگ ایسے تھے جو کسی بھی وجہ سے حضور کے مکان میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اگرچہ کہ کوئی دعوت کا اہتمام نہیں ہے، ان کو بلایا بھی نہیں گیا ہے، بس آئے بیٹھے ایسے لیجرلی کیجولی بیٹھ گئے اور بیٹھ کے گفتگو میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ کھانے کا وقت آ گیا. حضور کے مکان میں کھانا تیار ہو گیا اور کھانا نکال دیا گیا اور چونکہ بیٹھے ہیں اس لیے کہا گیا کہ بھائی آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے، تو فوری آپ بھی ہاتھوں کے شریک ہو گئے. تو ایک تو بن بلائے مہمان، دوسرے غیر ضروری انتظار میں بیٹھے رہے کہ کھانا پکے تو کھا کر ہی جائیں گے، اور تیسرے یہ کہ کھانے کے بعد فوری واپس نہیں گئے اور پھر بیٹھ گئے گفتگو میں بات چیت. تو یہ ساری چیزیں ایسے واقعات پیش آتے رہے جس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی، اور یہ سب کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے تکلیف کا باعث. دوسرا حکم جو عورتوں کے پردے سے متعلق ہے، اس کی شان نزول میں امام بخاری کی دو روایتیں ہیں. ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس نیک و بد ہر طرح کے آدمی آتے جاتے ہیں، اگر آپ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دے دیں تو بہتر معلوم ہوتا ہے. اس پر یہ آیت حجاب نازل ہوئی. صحیحین بخاری و مسلم میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول منقول ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے موافقت کی اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں.
ایک یہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مقام ابراہیم کو اپنی جائے نماز بنا لے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کی ازواج مطہرات کے سامنے ہر نیک و بد انسان آتا ہے، بہتر ہو کہ آپ ان کو پردہ کرائیں. اس پر آیت حجاب نازل ہو گئی. اور جب ازواج مطہرات میں باہمی غیرت و رشک بڑھنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دے تو بعید نہیں کہ اللہ آپ کو تم سے بہتر ازواج عطا فرما دے. چنانچہ ٹھیک انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مجید میں آیتیں نازل ہوئی. اور بھی مقامات ہیں قرآن مجید میں، اور بھی مقامات ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق وہی نازل ہوئی. اس روایت میں تو صرف 3 باتوں کا ذکر ہے جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ ان میں موافقت کی ہے. موافقت بول دو ان کی تائید. حضرت عمر جو چاہتے تھے، جس کا مشورہ دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کے مطابق قرآن میں حکم نازل ہوا جس میں یہ 3 باتیں بیان کی گئی. پہلی تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا جائے. حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک ہے اس میں، اور یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر نماز پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا گیا کہ آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں، وہاں پر نماز پڑھیں. چنانچہ جتنے لوگ زیارت بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں، چاہے حج کے لیے چاہے عمرے کے لیے، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز کا پڑھنا ان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے. اور یہ باعث ہے لوگوں کے گناہوں کی معافی کا اور جنت میں داخل ہونے کا. پھر حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس زمانے میں ابھی پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے اور گھر میں کوئی بھی غیر مرد بھی آیا جایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، ہر آدمی سے آپ کا ربط تھا. کوئی بھی آدمی کبھی بھی حضور کے مکان میں آتا تھا جاتا تھا، اور آپ کی ازواج مطہرات کے سامنے آنا جانا یہ سلسلہ بڑھتا جا رہا تھا. اور ظاہر ہے کہ آنے جانے والوں میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگرچہ کہ سب مسلمان ہی تھے، لیکن کسی کا حال اچھا ہوتا، کسی کا حال اتنا اچھا نہیں ہوتا. برا کہنا تو مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام سب کے سب اللہ کے پاس مقبول بندے ہیں، کوئی اعلیٰ درجے کا تو کوئی ادنا درجے کا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ میں یہ محسوس کیا گیا کہ کچھ اچھے بھی لوگ آتے ہیں، کچھ برے لوگ بھی آتے ہیں. اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم آپ کی ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے، کہ ہر اچھے برے لوگ آپ کے گھر میں آتے جاتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. تو اسی کے مطابق یہ آیتیں نازل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں سے کچھ مانگنا، لینا دینا، بات چیت کرنا ضروری ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگے کریں. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، یہ ان کے لیے بھی دلوں کی پاکی کا سبب ہے اور تمہارے لیے بھی دلوں کی پاکی کا سبب ہے. اور تیسری بات جس کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی موافقت میں وہی نازل ہوئی، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ اسی سورت کی ابتدائی آیتوں میں واقعے کا ذکر آیا ہے تفصیل کے ساتھ کہ جب فتوحات شروع ہوئی اور مسلمانوں کے حالات ٹھیک ہوئے، بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کو ملنے لگا، تو ازواج مطہرات نے سب مل کر یہ طے کیا کہ قیصر و کسریٰ کی بیویاں تو بڑی آرام کی، بڑی عیش کی زندگیاں گزار رہی ہیں، ان کے پاس مال ہے، اسباب ہے، عمدہ لباس ہے، عمدہ مکانات ہے، زیور ہے، نوکر چاکر ہے. ہم بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور زمانے سے بڑی تنگی کی زندگیاں گزار رہی ہیں. کیوں نہ ہم سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کریں کہ ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ کشادگی پیدا کر دی جائے، کچھ اچھا کھانے کو ملے، کچھ اچھا پہننے کو ملے، کچھ نوکر چاکر ہو تاکہ ہم آرام کی زندگی گزار سکیں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ازواج مطہرات سے کہا تھا کہ اگر تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارنے میں کچھ تنگی محسوس ہو رہی ہے اور تم چاہتے ہو کہ کچھ بہتر زندگی اچھی آرام کی گزار لے، تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلاق لے لو اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرمائے. اسی الفاظ کے ساتھ اور اسی متن کے
اسی ٹیکسٹ میں آیت نازل ہوئی، وہ بھی اسی صورت کی ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو حکم دیا گیا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم چاہتے ہو کہ نبی کو چھوڑ کر کچھ اور آرام کی زندگی گزارو تو پھر تم کو اختیار ہے، نبی سے طلاق لے لو اور تم کو وہ کچھ مال دے کر کچھ اکرام کے ساتھ رخصت کر دیں گے، پھر آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن تم آخرت کی بھلائی چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جس حال میں رکھے اسی حال میں رکھو۔ تو تمام ازواج مطہرات نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم کو دنیا کی بھلائی، دنیا کا عیش و آرام نہیں چاہیے، ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے۔ تو یہ سارے احکامات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرضی کے مطابق قرآن میں نازل ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے کلام میں ادب قابل نظر ہے کہ بظاہر کہنا یہ تھا کہ یہ 3 چیزوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی۔ ایک دوسرا واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، صحیح بخاری میں یہ آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آیت حجاب کی حقیقت سے میں سب سے زیادہ واقف ہوں، کیونکہ میں اس واقعے میں حاضر تھا جبکہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے بعد رخصت ہو کر حرم نبوی میں داخل ہوئی اور مکان میں آپ کے ساتھ موجود تھی۔ آپ نے ولیمے کے لیے کچھ کھانا پکوایا، لوگوں کی دعوت دی، کھانے کے بعد کچھ لوگ وہیں جم کر آپس میں باتیں کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ ترمذی کی روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں تشریف رکھتے تھے اور ام المومنین زینب رضی اللہ عنہا بھی اسی جگہ موجود تھی، جو حیا کی وجہ سے دیوار کی طرف اپنا رخ پھیرے ہوئے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں کے اس طرح دیر تک بیٹھے رہنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، آپ گھر سے باہر تشریف لائے، دوسری ازواج مطہرات کے پاس ملاقات و سلام کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ پھر گھر میں واپس آئے تو یہ لوگ وہیں پر موجود تھے۔ آپ کے لوٹنے کے بعد ان لوگوں کو احساس ہوا تو منتشر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان کے اندر تشریف لائے تو تھوڑا سا وقت گزرا تھا کہ آپ پھر باہر تشریف لائے، میں وہاں موجود تھا۔ آپ نے آیت حجاب جو اسی وقت نازل ہوئی تھی پڑھ کر سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الی آخر الآیہ۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ اس آیت کے نزول کا اصل سبب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ، اور حضرت زینب کے ساتھ نکاح کی تفصیلات بھی اسی صورت میں پچھلے آیات میں گزر چکی ہے، اور جب حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان میں آئی، ظاہر بات ہے ابھی ابھی نکاح ہوا ہے، دلہن بنی ہوئی ہے اور آ کر اپنے گھر میں بیٹھی ہے، ولیمہ لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے، صحابہ کرام آئے ہوئے ہیں، دعوت چونکہ تھی اور لوگ بھی یہ سمجھے کہ دعوت ہے نا، کھائے پیے سب لوگ مل بیٹھے ہیں، کچھ دیر بیٹھے بات چیت میں، ان کو بھی احساس اس وقت شاید نہیں ہوا، اور صورتحال یہ تھی کہ حضرت زینب تنہا خاتون رہ گئی تھی اس محفل میں، اور وہ شرم کی وجہ سے پیچھے کی طرف رخ کر کے دیوار کی طرف چہرہ کر کے بیٹھی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ ایک ہی پوزیشن میں ایک خاتون کا تمام مردوں کے درمیان میں اس طرح سے شرم و حیا کے ساتھ بیٹھا رہنا تکلیف کا باعث، بہت دیر ایسا کوئی بھی آدمی، مرد آدمی بھی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن اب بیٹھی ہوئی ہے وہ، اور صحابہ کرام کو احساس بھی نہیں ہوا، سب ملے بیٹھے گفتگو میں مصروف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ لوگ جائیں تو کچھ آرام کیا جائے، لیکن لوگ ابھی بیٹھے ہیں گفتگو کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں کہ لوگ جا نہیں رہے ہیں تو خود آپ گھر کے باہر آئے، دوسری ازواج مطہرات کے پاس جا کر تمام حجرات میں ایک بار ملاقات کر کے سلام دعا کر کے واپس آئے، تو پھر یہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو کے پھر اپنے حجرے سے باہر آئے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت وہاں موجود تھا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بار بار جا رہے آ رہے اس کا احساس ہوا صحابہ کرام کو، تو اس وقت انہوں نے محسوس کیا کہ ہم لوگ بہت دیر بیٹھ گئے ہیں، ہم کو ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، وہ لوگ واپس چلے۔ پھر ان کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور یہ آیتیں پڑھ کر سنائی جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل مت ہو، اور جا کر وقت سے پہلے کھانا پکنے کا انتظار مت کرو، اور اگر دعوت میں بلائے گئے ہو، کھا پی لیا ہے، تو کھانے کے بعد فوری اپنے اپنے کاموں سے منتشر ہو جاؤ۔ اگر تم بیٹھے رہو گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے گھر والوں کو اس سے تکلیف ہوگی، اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں۔ پھر مزید احکامات ہیں جس میں تیسرا حکم ہے
کہ ازواج مطہرات کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے کی اور جو تفصیلات ہیں اور پھر یہ پردے کا حکم خاص طور سے اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ درج کیا گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو اس کی تفصیلات سنائی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان ربك رب العزة